لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔ انما فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ تنویر فاطمہ بن منظور حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن مرحومہ کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان، کئی مناسبتیں ہیں جو آج کی شب میں جمع ہیں۔ جو دن گزرا ہے وہ پیغمبر اسلام کی بعثت کا دن، اور جس شب میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے آغاز کی شب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر فاطمہ کو نہ سمجھا جائے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کیوں فاطمہ نہ سمجھ میں آئے تو حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ اولاد جتنی مقروض اپنی ماں کی ہے اپنے باپ کی بھی اتنی قرضدار نہیں ہے۔ ایک فرزند جتنے احسانات اس کے اوپر اس کی ماں کے ہیں باپ کے نہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور شاید وجہ یہی ہے
کہ جو عظمتیں ماں کو عطا کی گئیں وہ فضیلتیں باپ کو نہیں ملی. باپ کی ہر فضیلت میں ماں شریک نظر آتی ہے، مگر ماں کی ہر فضیلت میں باپ کی شرکت نظر نہیں آتی. اگر احترام والدین کا واجب کیا گیا تو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی شرکت ہے، لیکن جب بات ماں کی فضیلتوں کی آئی تو ماں کو تنہا امتیاز ملا، باپ کو شریک نہیں رکھا گیا. الجنت تحت اقدام الامہات اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جنت اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی، ماں کی قدموں کے نیچے رکھی. جتنا فضیلتوں میں ماں کا مرتبہ ہے باپ کو وہ مرتبہ نہیں ملا. نہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ظاہر صاحبان علم ہیں، میں کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف ایک ماں کی عظمت کے طور پہ تذکر کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھ سے بہتر علم رکھنے والے موجود ہیں کہ ماں اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ اولاد کی تربیت میں اللہ نے تنہا باپ پہ بھروسہ نہیں کیا مگر تنہا ماں پہ اعتماد کیا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے تنہا باپ پہ بھروسہ نہیں کیا مگر تنہا ماں پہ اعتماد کیا ہے. اگر یقین نہ آئے تو پڑھیے تاریخ جناب اسماعیل کی. جناب اسماعیل کی تاریخ بتائے گی. جناب عیسیٰ کی بات کرتا تو شاید دنیا یہ کہتی کہ جب باپ تھا ہی نہیں تو وہاں گفتگو باپ کی کیا ہو، لیکن جناب اسماعیل کی تاریخ پڑھیں، جہاں باپ موجود ہے لیکن باپ کو صرف اتنی اجازت ملی ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں جا کے آباد کر دو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سوچیں تربیت کس کی ہونی ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کی نسل میں سردار انبیاء کو آنا ہے. حساسیت محسوس کریں ذات کی اور اس کے بعد اعتبار خدا کو دیکھیں. جہاں اسماعیل کی نسل بات اسحاق کی نہیں ہے، اس لیے کہ اسحاق کی نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، مگر اسماعیل کی نسل میں جو نبوت آنے والی ہے اسی کی نسل میں امامت بھی ہوگی. تو جہاں ہدایتوں کا مرحلہ قیامت تک جانا ہے اس کی تربیت میں باپ کو ذمہ دار نہیں بنایا، ماں پہ بھروسہ کیا گیا. جناب ہاجرہ کے حوالے کی گئی ہے تربیت. اب اس کی مصلحت کیا ہے اور کیا مرحلہ ہے وہ صاحبان فکر غور کریں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عزیزان ایمان، چونکہ اولاد کی تربیت میں باپ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پہ تھک جاتا ہے، مگر ماں اس مربی کا نام ہے کہ جو کبھی تھکن محسوس نہیں کرتی، جس کے یہاں تھکن کا احساس نہیں پایا جاتا. عزیزان ایمان، اسی لیے آپ کو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے بشریت کی، باپ کے آنکھ کردہ مل جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ باپ نے جنہیں اولاد کی فہرست سے نکال دیا وہ مل جائیں گے، مگر کوئی ماں نظر نہیں آتی کہ جس نے کبھی بیٹے کو
مرحلہ آپ کو شاید ہی نظر آئے. وجہ کیا ہے؟ ہر گمراہی کے بعد بھی ماں کو اس کا انتظار رہتا ہے کہ شاید بدل جائے، مگر باپ تھک جاتا ہے تو آپ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عجیب مرحلہ ہے. اللہ نے اعتبار کیا ہے. ظاہر یہ خود ایک مسلسل موضوع ہے. مجھے جس جہت تک جانا ہے، اولاد جتنی مقروض اپنی ماں کی ہے باپ کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بات آئے کہ کیوں اتنا احترام اور اتنی منزل ماں کو دی گئی، جبکہ اولاد کے وجود کی بات ہو تو بھی باپ حصے دار ہے، تربیت کی بات ہو تب بھی باپ حصے دار ہے. پھر ماں کو اتنا مرتبہ کیوں؟ عزیزان ایمان، شاید وجہ یہ ہو کہ اولاد کے وجود میں باپ صرف اتنی دیر کا حصے دار ہے جب تک اس وجود کو اپنی صلب سے رحم مادر تک منتقل نہیں کر دے. ادھر رحم مادر میں وجود منتقل ہوا، اب باپ جیسے چاہے دوڑے، کوئی پابندی نہیں ہے. باپ جو چاہے کھائے، کوئی پابندی نہیں ہے. باپ جیسے چاہے کروٹ بدلے، کوئی پابندی نہیں ہے. باپ جس محفل میں چاہے جائے، کوئی پابندی نہیں ہے. باپ جو چاہے بولے، کوئی پابندی نہیں ہے. باپ جو چاہے سنے، کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ باپ کے ذریعے سے وجود متاثر نہیں ہوتا، لیکن ادھر رحم مادر میں وجود منتقل ہوا. ادھر شریعت بھی پابندیاں لگا رہی ہے، سائنس بھی پابندی لگا رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس پہنچے، دیکھو یہ کھانا، یہ نہ کھانا، ایسے سونا، ایسے بیٹھنا، ایسے اٹھنا. عزیزان ایمان ذرا سوچیں، کل تک اپنے باپ کے گھر کے آنگن میں بے باک دوڑنے والی بیٹی ادھر ماں کے مرتبے پہ ابھی پہلے مرحلے میں قدم رکھتی ہے، پابندیاں عائد ہونے لگتی ہے. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے. عزیزان ایمان، وجود منتقل کر کے باپ تو چین سے ہے، مگر ماں تربیت کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے. اگر یہ ماں اس تربیت میں کوئی کوتاہی کر دے تو وجود میں نقص پیدا ہو جائے. ایک کروٹ اگر ماں بغیر اس وجود کے احساس کے بدل دے تو وجود میں نقص پیدا ہو جائے. ماں اس عظیم نعمت کا نام ہے جو اپنی نیند پہلے قربان کرتی ہے، کروٹ بعد میں بدلتی ہے. عزیزان ایمان، اپنے اس وجود کے لیے جس کا نہ بھی کوئی نام ہے نہ کوئی شناخت ہے، اب انسان سوچے جو ماں اس وجود کے لیے اتنی حساس ہو کہ جس کی کوئی شناخت نہ ہو، تو اس وجود کے لیے کتنی حساس ہوگی کہ جسے پروان چڑھا کے کوئی شناخت عطا کر دی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم ماں کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتے، اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں عزیزان ایمان، یہ باپ جس نے وجود صلب سے منتقل کیا، جب یہ منتقل کیا تو ایک قطرہ نجس، لیکن اللہ رے کرم ماں کا کہ اسی قطرے کو ایسے پروان چڑھایا کہ ہاتھ ماں نے دے دیے، آنکھیں ماں نے عطا کر دی،
زبان ماں نے عطا کر دی، دل ماں نے عطا کر دیا، یہ سب کچھ وجود ترتیب پا رہا ہے ماں سے۔ انسان کا پورا وجود ترتیب پایا ہے ماں سے۔ اب یہ ہماری ایک زبان کی مجبوری ہے کہ چونکہ لفظیں زبان سے ادا ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زبان مادری ہے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ بھی مادری ہے، آنکھیں بھی مادری ہیں، زبان بھی مادری ہے، قدم بھی مادری ہے۔ جو کچھ انسان کو اس ڈھانچے میں ملا ہے وہ سب مادری ہے۔ اب آپ سچ بتائیں کہ کیا کوئی شے کسی سے ملی ہو تو اسی کے خلاف اس شے کو استعمال کرنا عقل کا تقاضا ہے، یا جو انسان استعمال کرے اسے احسان فراموش کہا جائے گا؟ تو اب یاد رکھنا، زبان ماں نے دی ہے، ہاتھ ماں نے دیا ہے، قدم ماں نے دیا ہے، لہذا اس پورے وجود کو ماں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا، ماں سے بغاوت میں استعمال نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ چونکہ جس منزل تک مجھے جانا ہے، خود ماں کے عنوان سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں گفتگو کو یہیں روک کے اس منزل تک جانا چاہتا ہوں کہ ماں اگر پہچانی جائے گی تو اولاد سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ انسان کی پرسنالٹی، اس کے کردار، اس کے کیریکٹر پہ باپ کے کردار کا اثر نہیں ہوتا مگر ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے۔ ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے، دلیل نہ جانے کتنی موجود ہے۔ جناب نوح کا بیٹا اس لیے نہیں بگڑا کہ نوح کا بیٹا تھا، اگر باپ کے کردار کا اثر ہوتا تو نبی بنتا۔ کیریکٹر ماں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے نہ ماں نجات پائی نہ بیٹا نجات پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ماں بنانے کے چکر میں نہ رہیے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کردار دیکھا جائے گا، کردار اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو جنگ صفین میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، امیر کائنات نے جناب محمد حنفیہ سے کیا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے کردار کا اثر پڑتا ہے۔ اب کائنات سوچے کہ وہ ماں کتنی باعظمت ہوگی جس کے لیے کائنات کا وہ کہ جو اول مخلوق ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فاطمہ تو معاویہ، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو اب یہ خود فاطمہ کیا ہیں؟ خود فاطمہ کیا ہیں؟ فاطمہ کو پہچانے انسان، کیسے پہچانے؟ عجیب منزل ہے، ظاہر ہے اس وقت گفتگو کے لیے میرے پاس آسانی یہ ہے کہ بہت زیادہ مجھے لفظوں کا سہارا نہیں لینا، بات کم لفظوں میں پہنچ رہی ہے اور پہنچ جائے گی۔ لہذا میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں صرف ایک لفظ پہ تھوڑی دیر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ علیہ محمد والے صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ انما فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ،
بے شک، اور شاید لفظ بے شک بھی کم ہے، اس لیے کہ لفظ انما ہے، اور انما کا ترجمہ باقی سب کے لیے کرنے کی شاید ضرورت ہو، حدیث قصہ پڑھنے والوں کے لیے انما کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف انما فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ، فاطمہ ہی صدیقہ ہیں، فاطمہ ہی شہیدہ ہیں۔ اس کے آگے وَهِيَ مَرْيَمُ الْكُبْرَى، اور فاطمہ ہی مریم کبریٰ ہیں۔ دیکھیے یہ دو لفظیں خود، یہ دو جملے خود عظمت سیدہ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر یہ جو تیسرا جملہ ہے جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى۔ معصوم فرما رہے ہیں اور فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی معرفت پہ صدیاں قربان ہو رہی ہیں۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، صدیاں اس کی معرفت کا طواف کر رہی ہیں، صدیاں اس کی معرفت کا چکر لگا رہی ہیں، دور لگا رہی ہیں۔ صدیاں کیا ہیں؟ جب لمحات جمع ہوتے ہیں تو ساعتیں بنتی ہیں، ساعتیں اکٹھا ہوں تو دن ترتیب پاتا ہے، دن کے مجموعے جب 7 مرحلے طے کر لیں تو ہفتہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے مرحلہ جب ہفتوں کا عبور کرے تو مہینہ، مہینے جب 12 طواف کر لیں تو سال بنتے ہیں، اور سال پھر جب اپنے مرحلوں کو طے کرے تو صدیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور آپ پہچانے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، صدیاں معرفت فاطمہ کا طواف کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں فاطمہ کی معرفت کا طواف کر رہی ہیں، تو پھر صدیوں سے اور لمحات سے پہلے فاطمہ کا وجود چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجود فاطمہ پہلے ہو تبھی طواف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکز کے بغیر طواف ناممکن، مرکز نہ ہو تو طواف نہیں ہو سکتا، مرکز پہلے بنے گا، دائرہ بعد میں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں سے پہلے فاطمہ کا وجود۔ اچھا صدیاں طواف کر رہی ہیں تو کیا یہ لمحے اور سیکنڈ اور ساعتیں؟ نہیں، ان صدیوں میں جو ہیں پہلے مرحلے سے جو ہے وہ معرفت فاطمہ کا طواف کر رہا ہے، معرفت فاطمہ کا مسافر ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس کا مطلب آدم مسافر ہیں معرفت فاطمہ کے، نوح مسافر ہیں معرفت فاطمہ کے۔ فاطمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، معرفت فاطمہ کی بات ہو رہی ہے۔ انسان پہچانے فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی معرفت کے مسافر کا نام ہے انبیاء۔ فاطمہ کے مسافر نہیں، فاطمہ کی معرفت کے مسافر ہیں۔ یہ دور لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں معرفت فاطمہ کا، اور جسے معرفت فاطمہ نہ ہوئی وہ نبی نہ ہو سکا۔ حدیث موجود ہے، میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ جسے معرفت فاطمہ نہ حاصل ہوئی وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچا، اور جسے فاطمہ کی معرفت ہو جائے، اگر وہ انسانوں میں اتنا خطا کار ہو کہ امام کے لگام فرس پہ بھی ہاتھ ڈال دے تو ایک معرفت اسے حر بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کیا ہیں؟ گفتگو معرفت فاطمہ کی، فاطمہ کی معرفت کا طواف کر رہے ہیں۔
عزیزان ایمان، میں نے کہا طواف کے لیے مرکز ضروری ہے. نہیں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، طواف زندگی کی علامت ہے. طواف نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے. دلیل، عام طور سے آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے یہاں ایکویریم ہوتا ہے. پانی کو آپ کسی برتن میں ایسے ہی رکھ دیجئے، کچھ دن کے بعد وہ پانی مر جائے گا، اس میں بدبو آئے گی. اور صرف پانی نہیں مرے گا، پانی میں جتنی جاندار چیزیں ہوں گی وہ بھی مر جائیں گی. لیکن جو ایکویریم ہوتا ہے اس میں پانی رہتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کیوں نہیں بدبو ہے؟ وہاں کیوں زندگی ہے؟ اسی لیے ایک ہلکی سی مشین لگائی جاتی ہے جو پانی کو دور میں رکھتا ہے. دور حاصل ہوتا رہے تو زندگی برقرار رہتی ہے. نہیں، میں اور قریب کروں، سیارے اور کواکب اگر یہ دور نہ لگائیں تو یہ مر جائیں گے، اور یہ نہیں مریں گے. اس پورے سیارے میں جو سیارہ مرا اس میں جتنے وجود ہیں وہ مر جائیں گے. چلیے دور کی بات کیا کریں، ہم انسان اگر لہو دور نہ لگائے تو انسان مر جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، انسان کے بدن میں یہ لہو دور لگا رہا ہے تو انسان زندہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس دور کو اس دل کے لیے رکھا، مرکز دل بنایا، مرکز دل بنایا کہ اسی کا یہ خون طواف کرے. اب کیوں مرکز دل بنایا؟ اس دل میں کسی کی محبت رکھنی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد. مگر بہرحال یہ خون طواف کر رہا ہے. تو اس کا مطلب طواف زندگی کی علامت، اور طواف بغیر مرکز کے نہیں ہو سکتا. اب میں جملہ آپ کے حوالے کروں، دلیل دوں کہ مرکز کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا. الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں کل چکی ہوا کرتی تھی، 2 پتھر کے پارٹ ہیں، لیکن اگر بیچ میں وہ لکڑی مرکز کے طور پہ نہ ہو تو چکی چکی نہیں ہے. اس کا مطلب طواف کے لیے مرکز ضروری ہے. مرکز نہ ہو تو طواف نہ ہو، طواف نہ ہو تو زندگی نہ ہو. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ کائنات فاطمہ کی معرفت کا طواف کر رہی ہے، صدیاں معرفت فاطمہ کا طواف کر رہی ہیں. اگر بیچ سے فاطمہ کو ہٹا لو تو کائنات کائنات نہ رہے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، صدیاں معرفت فاطمہ کا دور لگا رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں. اگر بیچ سے فاطمہ کو ہٹا دو تو حیات نہ رہے. اب تعجب نہ کیجئے گا اگر دشمنان اہل بیت کو قرآن چلتی پھرتی لاشیں کہے، اس لیے کہ حیات اسی وقت رہے گی جب معرفت فاطمہ ہو. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، فاطمہ کی معرفت پہ صدیاں طواف کر رہی ہیں. تو ابھی تو بات فاطمہ کی نہیں ہے، معرفت فاطمہ کی. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ زندہ کہلائیں. زندگی ہو، زندگی ہوگی، معرفت ہوگی تو زندگی ہوگی. اسی لیے بہت سے لوگ ظاہراً زندہ ہیں مگر معرفت نہیں ہے تو چلتی پھرتی لاش کہا گیا. مگر جو معرفت اہل بیت کے ساتھ اٹھ گیا وہ مر گیا مگر زندہ کہا گیا. اس لیے کہ معرفت زندگی کی علامت ہے. اب معرفت فاطمہ حاصل کرنی ہے، کیسے کریں؟ فاطمہ کو کیسے پہچانیں؟ ایک بہت اہم مرحلہ ہے معرفت بطول. کیسے پہچانیں؟ عجیب مرحلہ یہ ہے
کہ ہم نے فاطمہ کو پہچاننا چاہا تو ہم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے فاطمہ کو ایسے پہچانا کہ آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں، آپ امیر کائنات کی زوجہ ہیں، آپ ام الائمہ ہیں۔ ہم نے اسی طریقے سے تو فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر یہ یاد رکھیے گا یہ معرفت حق معرفت نہیں۔ فاطمہ کی معرفت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو کسی نسبت سے پہچانا جائے۔ حق معرفت فاطمہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ معرفت یہ نہیں ہے حق معرفت کہ فاطمہ کو نسبت سے پہچانو۔ حق معرفت بطول یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانو۔ فاطمہ کو نسبت سے پہچانو یہ معرفت نہیں ہے، فاطمہ کی نسبت سے پہچانو یہ حق معرفت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا ممبر سے اتنی بڑی بات ایسے ہی کیسے کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آئیے پڑھیے تاریخ، حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیے۔ جبریل امین نے خداوند عالم سے سوال کیا، یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے فاطمہ کو پیغمبر کی نسبت سے نہیں پہچانوایا، فاطمہ کی نسبت سے پیغمبر کو پہچانوایا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد ہے ان کی بیٹی، محمد ہے ان کے داماد، پیغمبر ہیں ان کے نواسے۔ عجیب منزل ہے عزیزان ایمان۔ بلکہ قدرت کہہ رہی ہے ہم فاطمہ، اور ہم گزر جاتے ہیں، مگر کبھی ٹھہریں، غور کریں۔ اللہ نے عجیب بات کہی، یہ نہیں کہا کہ ہیا فاطمہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھئی عربی میں صیغہ واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ قدرت کہہ رہی ہے ہم فاطمہ، یعنی چادر کے نیچے جتنے ہیں وہ سب فاطمہ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عجیب بات ہے، ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ عجیب منزل ہے، نبی نے پہچانوایا تو کہا سب کے سب محمد، اللہ نے پہچانوایا تو کہا سب کے سب فاطمہ۔ عجیب منزل ہے قسم خدا کی۔ نبی نے کہا سب محمد، اللہ نے کہا سب فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور نبی بتا رہے ہیں نہ حقیقت محمدی فاطمی حقیقت سے جدا ہے، نہ حقیقت فاطمہ محمد سے جدا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ عجیب منزل ہے، ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ۔ اور اب گفتگو آگے بڑھی، وہ ابوہا، فاطمہ کے بابا۔ قدرت پہچانوا رہی ہے نا۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی کو، بیٹے کو پہچانوانا ہو تو باپ سے پہچانواتے ہیں، اولاد کو بزرگوں سے پہچانوایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے ہمارے پاس بزرگوں کی پوری فہرست موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں کے خانوں میں کوئی خانہ خالی نہیں، ہمیں پہچانوانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ شجرہ ہمارا سلف بھی موجود ہے، خلف بھی موجود ہے۔ تو معاشرے کا طریقہ یہی کہ بزرگوں سے بچوں کو پہچانوایا جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں، خاندان میں کوئی کسی کو پہچانوائے، کہے ارے یہ فلاں صاحب کے ابا ہیں، ناراض ہو جائیں لوگ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بیٹے کو باپ سے نہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ باہر کی آواز بند ہو گئی نا؟
ایک صلوات پڑھ دیں یہیں سے بند کر دیجیے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ظاہر ہے مجھے وقت بہت نہیں لینا ہے، بس جلدی سے ایک مرحلے کو طے کر دوں کہ پیغمبر اسلام خدا پہچنوا رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے پہچنوا رہے ہوتے تو کہا یہ جاتا کہ معرفت نہیں ہے. اب جو پہچنوا رہا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کچھ کہہ دیں تو کافر ہو جائیں. اس لیے کہ وہ جو عقل کل کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ کا مرحلہ یہی ہے کہ فاطمہ مانی جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی. فاطمہ مانی جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی. مولانا یہ کیا نہیں لے آئے کہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر چیز کو جس کو مانتے ہیں سب کو سمجھ لیا؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو توحید ہے. سمجھے کتنا مگر ماننا ہے. کہیں گے تو کیا فاطمہ کو آپ خدا سے ملا رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا آئیے اور مرحلہ آسان کر دوں. قرآن مجید کی آیتیں 3 طریقے کی ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی خدا ان کی حفاظت کرے، وہ اپنی تفسیر کے درس میں ایک دن یہ قسم بیان کر رہے تو اسی سے میں نے ایک جملہ اپنے اس موضوع کے متعلق جوڑا اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 3 قسم ہے قرآن کی آیتوں کی، ایک محکم، ایک متشابہ، ایک حروف مقطعات. انہوں نے فرمایا محکم وہ آیتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی آسان ہے سمجھانا بھی آسان ہے. متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کا سمجھنا آسان ہے سمجھانا مشکل ہے. اور اگر یقین نہ ہے تو لوگ سمجھ گئے ہوتے تو اللہ کے پیر کو جہنم میں نہ ڈالتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو سمجھنا آسان قدرے، سمجھانا مشکل. حروف مقطعات اس قسم کا نام ہے کہ جس کو سمجھنا بھی مشکل ہے سمجھانا بھی مشکل ہے. حروف مقطعات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، حروف مقطعات کو سمجھا نہیں جا سکتا. مگر کیا کسی میں مجال ہے جو کسی ایک حرف مقطعات کے لیے کہہ دے کہ ہم نہیں سمجھے تو نہیں مانیں گے؟ جو کہہ دے کہ نہیں مانیں گے وہ تیاگی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو نہ سمجھو مگر ماننا ہے. عزیزان ایمان اب جملہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. قرآن کی آیتوں کی 3 قسم، ایک محکم سمجھنا بھی آسان سمجھانا بھی آسان، ایک متشابہ سمجھنا آسان سمجھانا مشکل، ایک حروف مقطعات جن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں، یاد رکھیے گا فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کا نام ہے. فاطمہ کو سمجھنا بھی مشکل ہے سمجھانا بھی مشکل ہے. فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی مگر مانی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. فاطمہ سمجھی نہیں جو مگر مانی جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا خطابت میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آئیے میں دلیل دے دوں کہ میں نے کیوں تمثیل دی فاطمہ کو حروف مقطعات سے. حروف مقطعات کو جمع کیجئے تو ایک عبارت بنتی ہے. قرآن میں جتنے یہ حروف مقطعات ہیں ان کی تکرار چھوڑ کر کے ان کو جمع کیجئے تو ان کی ایک عبارت بنتی ہے، صراط علی حق نمسک ہو. علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسے اختیار کر لو. قرآن میں جو حروف مقطعات سمجھا رہے ہیں پوری زندگی فاطمہ نے یہی سمجھایا.
علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسے اختیار کرو۔ فاطمہ مانی جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی۔ صاحب پیغمبر کے ہوتے ہوئے فاطمہ سے کیوں پہچانوایا؟ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، ماننے کی کوشش کرو۔ فاطمہ مانی جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی۔ عجیب منزل ہے۔ چلیے صاحب، یہ تو پیغمبر اسلام تھے نا، خداوند عالم پہچانوا رہا، اس کی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے پہچانوائے۔ لیکن آئیے پڑھیے حدیثیں، کسی معصوم نے جب بھی اپنا تعارف پیش کیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ماں کا نام فاطمہ ہے۔ ہر معصوم نے یہ کہا ان ابن الزہرا، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اس لیے کہ معرفت کا حق یہ ہے کہ فاطمہ سے پہچانوایا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ فاطمہ سے پہچانوایا جائے، فاطمہ کو اپنی نسبت سے نہیں پہچانوایا جائے۔ کسی امام کا دور دیکھ لیجئے، حد یہ ہے کہ آخری امام کو بھی من ولد فاطمہ کہا گیا کہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یعنی فاطمہ کی نسبت سے انہیں پہچانو۔ عجیب منزل ہے قسم خدا کی۔ چلیے صاحب، یہ تو اولاد کی بات تھی نا، پڑھ لیجئے شام کا خطبہ سید سجاد کا، مولا امام حسین اسلام کی بار بار عاشور کی گفتگو، ہر جگہ یہی آپ کو ملے گی۔ ہر امام نے اپنے دور میں اسی طریقے سے پہچانوایا۔ چلیے یہ تو اولاد تھی، فاطمہ سے پہچانوا رہی تھی۔ نہج البلاغہ میں دیکھیے اٹھا کے، حاکم شام کو مولائے کائنات نے خط لکھا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کی فضیلتوں کو اٹھائیے، ہر فضیلت کو فخر یہ ہے کہ علی سے نسبت پا گئی۔ محراب اس کو فخر ہے کہ علی سے نسبت، منبر اس کو نسبت علی سے، ساری فضیلتیں علی سے منسوب ہو کے فخر کر رہی ہیں۔ اور اب نہج البلاغہ کا وہ جملہ حاکم شام کو امیر کائنات خط لکھتے ہوئے لکھ رہے ہیں، وَلِيَ الْفَخْرُ بِفَاطِمَہ، علی کے افتخار کا نام ہے فاطمہ۔ ساری فضیلتیں علی پہ فخر کریں، علی جس پہ فخر کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عجیب منزل قسم خدا کی۔ علی اپنی پہچان فاطمہ کو بتا رہے ہیں۔ اور اب ایک جملہ کہے بغیر تو آگے نہیں بڑھوں گا کہ قسم خدا کی یہ بھی مزاج علی ہے، اور علی ہی سمجھے یا کوئی علی مزاج سمجھے کہ مولائے کائنات نے دو ہی بار فخر کیا، یا تو یہ کہا کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، یا یہ کہا کہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کو مجھ سے نسبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عجیب منزل ہے۔ فاطمہ افتخار علی کا نام ہے۔ کون سمجھے گا کہ فاطمہ کیا ہے؟ بات میں سمیٹ دوں، بات مکمل۔ فاطمہ کو پہچانا نہیں جائے گا، مانا جائے گا۔ کوئی پہچان نہیں سکتا فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ کی فضیلتوں کو پہچانو، فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم کوئی پہچان سکتا ہوتا تو شب معراج کے پردوں میں کیوں رکھا جاتا؟ فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا۔ بھئی یوں سمجھ لو کہ جس کو لینے کے لیے جانے والا مسافر، اس کے لیے یہ کہا جائے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ۔ اب سوچو کہ حجاب کے اندر سے جو سیب دیا گیا،
جب تم حجاب کے باہر کی حدیں پہچان نہیں سکتے تو حجاب کے اندر کے مراحل کیسے طے کرو گے؟ پہچان نہیں سکتے فاطمہ کیا ہے؟ بہت سخت مرحلہ ہے فاطمہ پہ گفتگو کرنا. اسی لیے جب کسی نے نبی سے پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا تو نبی نے کہا اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں کہ عقلیں فاطمہ کو سمجھنے سے عاجز ہیں. فاطمہ الناس عن معرفتہا، لوگ فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں، نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے. چلیے صاحب سب نے تو پہچنوایا تھا نسبت سے فاطمہ کی، خود فاطمہ پہچنواتی ہیں تو کیسے؟ اب بات دوسروں کی تھی تو وہ نسبت دے رہے تھے فاطمہ کی طرف، خود فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ مرحلہ وہی ہے کہ حق معرفت یہ ہے ہی نہیں کہ فاطمہ کو کسی نسبت سے پہچانا جائے. لہذا آئی تو دربار میں ہیں، آئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی کی وارث ہوں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب یہی نہ کہتی کہ وراثت میری ہے، میں وارث ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں. پڑھیے خطبہ فدق، ایک جملہ ہے سیدہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اعلموا انی فاطمہ، کسی نسبت کا استعمال ہی نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹ دیکھو، اعلموا جان لو میں فاطمہ ہوں. یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ میں ہی وہ فاطمہ ہوں جسے تم سمجھ نہیں سکتے. اعلموا انی فاطمہ. اس کے بعد جب نسبت بھی دی تو یہ نہیں کہا کہ میرے محمد کی میں بیٹی ہوں. عجیب جملہ ہے. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میرے باپ کا نام محمد ہے، یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی. مجھ سے میرے بابا کو پہچانا جائے، یہی حق معرفت ہے. عجیب منزل ہے قسم خدا کی. کسی ایک مرحلے میں یہ لہجہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ جہاں فاطمہ کو نسبتوں سے پہچنوایا جائے. اب یہ ہماری عقلوں کی کمزوری ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے رشتے بتائے گئے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تھے. بس اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ ہیا مریم الکبریٰ، پہلے تم مریم صغریٰ کو پہچان لو. اگر مریم صغریٰ سمجھ میں آ جائے تو مریم کبریٰ کو پہچاننا. مریم صغریٰ کو قرآن سے پوچھو، مریم کبریٰ کی عظمتیں کھل کے سامنے آتی چلی جائیں گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس گفتگو مکمل. اور جب کوئی فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے تو پھر حسین کیسے سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ اسی کا عنصر ہے، وہی کردار ہے کہ جو حسین کے اندر ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس. میں نے کہا اولاد مقروض ہے اپنی ماں کی. کائنات یہ سمجھتی ہے. کسی مذہب کے ماننے والے سے پوچھئے کہ اولاد کا ماں سے رشتہ کیا ہے، ہر مذہب اسی وقت تک بیان کرے گا جب تک کہ ماں کی سانسیں چل رہی ہیں. یہ تنہا حسین ہیں جنہوں نے کائنات کو بتایا کہ اولاد کا ماں سے رشتہ تارے نفس ٹوٹنے سے بھی ٹوٹتا نہیں ہے. حسین مظلوم نے ماں کے پائیں کھڑے ہو کے ماں کو خطاب نہیں کیا ہے
بلکہ کائنات کو بتایا ہے ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔ کون بیان کر سکتا تھا، کون بتا سکتا تھا کہ ماں کی اولاد سے کیا شفقتیں اور کیا وابستگی ہے؟ روایت آپ سنا کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو خطاب ہوا، موسیٰ اب دیکھ بھال کے قدم رکھنا۔ پروردگار کیا ہوا؟ کیا اب تیری رحمتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں؟ نہیں موسیٰ، وہ ماں جو تمہارے لیے دست دعا بلند کرتی تھی، اب وہ ماں تم سے دور ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے دور تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ماں کی دعا بچوں کے لیے، مگر کائنات یہی سمجھتی ہے جب تک ماں زندہ ہے تو دعا قبول ہوگی، تبھی تک دعا کر سکتی ہے۔ مگر پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں اپنے چاہنے والوں کو خطاب کیا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے اور تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو گھبرانا نہیں، ماں باپ کی قبر پہ جا کے کہنا اماں میں پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ عزیزہ کو میں جس منزل تک لانا چاہتا تھا، اماں میرے حق میں دعا کرو، میں پریشان ہوں۔ عزادارو، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ روایتوں نے کیوں لکھا کہ جب یہ قافلہ حسین کا مدینے سے جا رہا تھا، حسین بار بار ماں کی لہت پہ آتے تھے، گریا کرتے تھے۔ نہیں عزادارو، حسین آ کے کہتے ہوں گے اماں، ارے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے، اے اماں تیرا حسین بہت بڑا امتحان دینے جا رہا ہے، اے اماں جب مجھ سے مکہ چھوڑوایا جائے میرے حق میں دعا کرنا، اے اماں ارے جب میں کربلا میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے کلیجے سے پرچھی کا پھل کھینچوں، اماں بیٹے کے لیے بڑا سخت ہوگا، اماں میرے حق میں دعا کرنا۔ حسین بار بار آ رہے ہیں، اماں جب میں اپنے بھیا حسن کے لال کے لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں، ارے میرے لیے بڑا سخت امتحان ہوگا، اے اماں تمہاری دعا ساتھ ہونی چاہیے، اے اماں اس وقت حسین کے لیے ضرور دعا کرنا جب میں برابر کے بھیا عباس کے بازو اٹھا رہا ہوں۔ اماں بیٹوں کے حق میں ماں کی دعا کارگر ہوتی ہے، اے اماں اس وقت حسین کو دعا میں فراموش نہ کرنا جب 6 مہینے کے بھیا کا لاشا حسین کے ہاتھوں پہ ہو۔ جزاک اللہ زیادہ ہو۔ حسین آج ہی کی شب ہے تاخیر کہتی ہے، بار بار قبر پہ جا رہے ہیں، اماں میرے حق میں دعا کرنا۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہو اماں اس وقت اپنے اس لال کو فراموش نہ کرنا، ارے جب میرا سر سجدے میں ہو، شمر کا خنجر ہو، بہن دل زینبیہ پہ ہو، اے اماں اس وقت دعا کرنا۔ اماں حسین کو تمہاری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اے اماں اس وقت حسین کے لیے دعا کرنا، ارے جب سوکھے گلے پہ شمر کا خنجر چل رہا ہو، عجب نہیں روح فاطمہ نے کہا ہو میرے لال گھبرانا نہیں، ارے صرف تو مدینہ نہیں چھوڑے گا، یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ۔ بس مجلس ختم دادارو، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ غم حسین میں آنسو بہارو زادارو، آواز گریہ بلند ہے۔ ایک جملہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، سنو گے اپنے رونے کا ثواب سنو گے عزادارو، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی۔ آپ فرماتے ہیں انہو لیرا
میبکی ہے. طولانی حدیث ہے, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حسین پہ روتا ہے نا, حسین اپنے رونے والے کو دیکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ, اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, اے پروردگار یہ میرا چاہنے والا میرے لیے گریہ کر رہا ہے. جزاکم ربکم. بس 2 جملے مجلس ختم ازاداروں. آپ کی آنکھیں نمناک ہیں, دعا کر لیے میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کر لے. میرے پروردگار ان ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ جانے دینا جب تک غازی عباس کے روزے کی جالی کو تھام نہ لے. لو عزادارو, ارے حسین نے ماں کی قبر پہ فریاد کی, اماں جا رہا ہے تیرا حسین, اے اماں ارے اب چراغ کون جلائے گا, قبر ویران ہوگی. حسین طرف طرف کے مدینہ چھوڑ رہے ہیں, مگر مقتل کہتا ہے, اے عزادارو مقتل کہتا ہے جب حسین کربلا پہنچ گئے, روح فاطمہ نے وعدہ کیا میرے لال یہ ماں ساتھ ساتھ رہے گی. مقتل کہتا ہے کہ وہ وقت بھی آیا جب خیمہ نصب ہو چکا دریا کے کنارے. ایک مرتبہ رات کی تاریکی بڑھی, بہن دوڑی ہوئی بھائی کے پاس آئی, اے بھیا ارے جب سے رات کی چادر چھائی ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوٹ جلی ماں ارے پشتے خیمہ بیٹھ کے فریاد کر رہی ہے, واہ ولدی ہائے میرا لال. حسین نے بہن کو گلے سے لگایا, اے زینب کوئی اور نہیں, وہ ہماری پہلو شکستہ ماں جب سے مدینہ چھوڑا فاطمہ ساتھ ساتھ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جس مرحومہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار سیدہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. میرے پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. میرے پروردگار جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت ہے انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما. جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا میرے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جن گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. میرے پروردگار ماہ رجب اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ پروردگار ہمارے سروں سے گزر رہا ہے. میرے اللہ اگر اس مہینے میں اب تک ہماری گناہوں کو نہیں معاف کیا, تجھے تیرے حسین کی مظلومیت کا واسطہ, زہرا کے پہلو شکستہ کا واسطہ, ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے. ہم سب کو ماہ رجب اور ماہ شعبان اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمکنار فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ تنویر فاطمہ ابن منظور بنت منظور حسن صاحب کی روح کو حساب